اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس وقت جو میرے پیچھے آپ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ میرے بائیں طرف یہ جو جگہ ہے ناظرین، یہ ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے بئر روما۔ اس کی بڑی ایک پیاری کہانی ہے، ایمان افروز کہانی ہے، اور یہ ایک جنت کے وعدے کی بیس بھی کہانی ہے۔ ناظرین، جب مدینہ منورہ میں مسلمان تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے ہوئے تھے، تو یہ کنواں ایک یہودی جس کا نام تھا روما الغفاری، وہ اس کی ملکیت میں تھا یہ والا کنواں۔ ہوا کیا کہ وہ یہ میٹھے کنویں کا پانی تھا، اچھا تھا، تو روما کیا کرتا تھا کہ یہ مہنگے داموں مسلمانوں کو پانی بیچا کرتا تھا۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ہمیں بڑا مہنگا پانی بیچتا ہے اور آپ کچھ مدد فرمائیے، کچھ حل فرمائیے اس کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص بھی اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اس کے لیے میں جنت میں ایک چشمے کی بشارت دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ سن کر خوش ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کے ملنے چلے گئے روما سے۔ اس یہودی سے ملنے گئے تو اس نے اس کنویں کو بیچنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ مہنگے داموں سے پانی بیچتا تھا، تو اس لیے اس نے سمجھا کہ یہ خسارے کا سودا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو ایک تدبیر کے ساتھ ایک آفر پیش کی۔ اس سے کہا کہ سنو، ایسا کرو کہ آدھی قیمت تو مجھ سے لے لو اس کنویں کی، ایسا کریں گے کہ ایک دن میں پانی نکالوں گا، ایک دن اس میں سے تم پانی نکالنا، تم لوگوں کو بیچنا جیسے چاہو، ایک دن میرا ہوگا، ایک دن تمہارا ہوگا۔ وہ خوش ہوا، اس نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو پانی بیچیں گے، تو میں تو سستا کر کے بیچوں گا تو میرا کاروبار زیادہ چلے گا اور مجھے کنویں کے پیسے بھی مل جائیں گے۔ اس نے وہ کنواں آدھا بیچ دیا حضرت عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ جو دن ہوتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، آپ نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ آؤ فری میں آ کے سارا پانی بھر لو۔ تو دوسرا دن جب اس یہودی کا ہوتا تھا تو بہت کم لوگ آتے تھے۔ ہونا یہ شروع ہو گیا کہ مسلمانوں نے جو دن فری ہوتا تھا حضرت عثمان غنی کا، وہ اپنے ڈول، اپنی جو کچھ بھی ان کے پاس تھے، اپنی مشقیں وغیرہ بھر کے رکھ لیتے، اور دوسرے دن اس سے کوئی خریدتے ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے یہودی نے حضرت عثمان کو بلایا اور یہ کہا کہ ایسا کرو کہ پورا کا پورا کنواں لے لو، کیونکہ اس کا کاروبار ہی ڈاؤن ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے، روایات میں آتا ہے کہ 35,000 درہم دے کر یہ پورا کا پورا کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور یہودی جو کہ بڑا امیر تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ کنویں کا پانی اچھا ہے اور اس سے بڑی اچھی جو ہے وہ آمدن ہو سکتی ہے، اس نے حضرت عثمان غنی کو آفر دی کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، کنواں مجھے دے دو۔ حضرت عثمان غنی نے یہ فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اس نے اور اپنی آفر بڑھا دی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، اس نے اور آفر بڑھا دی، اور جب وہ 10% سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا تو اس نے کہا وجہ کیا ہے، کون ہے جو تمہیں اتنا زیادہ نفع دے رہا ہے کہ جو میرے سے بھی زیادہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ہے جو مجھے اس کا 10 گنا سے بھی زیادہ مجھے دیتا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں بیچوں گا۔ اب ناظرین، برکتوں کی بات ہے تو برکتوں سے یہ دیکھیے کہ آج بھی یہ کنواں، اس سے پانی نکالا جا رہا ہے، اور اس کنویں کے ساتھ ایک کھجوروں کا باغ اس وقت سے ہی بننا شروع ہو گیا تھا۔ اس باغ کا جو مالک ہیں اس باغ کے، آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس باغ سے جو آمدن ہوتی ہے کھجوروں سے، اندازہ لگائیے کہ اس سے ایک عمارت بھی بنائی گئی ہے جس کا نام جو ہے وہ فندق عثمان، فندق ہوٹل کو کہتے ہیں عربک میں، یعنی ہوٹل عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا باقاعدہ ایک بینک اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کے ساری پیمنٹ جمع ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ باقاعدہ جہاں جو موٹریں لگی ہوئی ہیں کنویں پہ،
ان کے بجلی کے بل بھی آتے ہیں اور بینک اکاؤنٹ میں یہ سارے بل جمع بھی ہوتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں مالک بھی ہے، اور جو ہوٹل سے آمدن ہوتی ہے وہ 50% سے زیادہ اس کی جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے کہ 1400 سال کے بعد بھی یہ باغ آپ دیکھیں، یہ میرے پیچھے جو باغ ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ باغ ہے، اور اسی کے اندر بحر روما یہ کنواں بھی ہے، کھجوروں کے درخت آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے بجلی کے بل، اس کے جو اکاؤنٹس وغیرہ وہ سارے کے سارے رجسٹرڈ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا اللہ رب العزت ایسے کرتا ہے کہ آج بھی بینک اکاؤنٹس بھی ہیں، اور یہ سارا ایک نظام چل رہا ہے باقاعدہ طور پہ۔ اور باغ بھی دیکھیں تو ماشاءاللہ لہلہاتا خوبصورت باغ ہے ان کھجوروں کا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آج بھی یہ مشہور ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے فرق جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اس طریقے سے دگنا چگنا 100 گنا کیا 700 گنا کر کے دیتا ہے۔ یہ آپ نے میرے پیچھے جو خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں یہ سارے اسی باغ کے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ یہ اس چیز کی مثال ہے، اس چیز کا ثبوت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں اللہ رب العزت ان کا جو اجر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ غیر ممنون، کہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت ان کا اجر چلا دیتا ہے۔ جو کنواں کھدوائے یا باغ لگائے یا درخت لگائے یا پانی کا انتظام کرے۔ امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔